الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں اپنا آخری پیغمبر اور نبی بنا کر بھیجا، اور جو کتاب اور شریعت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، وہ کتاب و شریعت آخری کتاب اور آخری شریعت ہے۔ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی ضروری ہے۔ دس ہجری کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی کا آخری حج فرمایا، اور وہ حج حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہوا۔ اسی حجۃ الوداع کے موقع پر قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے یہ اعلان فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے اپنا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دین اسلام کے لیے میں تم پر راضی ہوا۔ یعنی اب قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کے لیے دین اسلام ہی نجات اور فلاح کا راستہ ہے، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دین کو اللہ رب العزت نے مکمل کر دیا، تمام کر دیا۔ اب اس دین کے اندر کوئی ترمیم اور تبدیلی نہیں ہو سکے گی۔ جتنے احکام اور جس چیز کو حلال کرنا تھا
وہ حلال ہو چکی، اور جس چیز کو حرام کرنا تھا وہ حرام ہو چکی۔ اب قیامت تک کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر دے اور حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کر دے، یا اسلام کی مقرر کردہ حدود میں سے کوئی کمی بیشی کر دے۔ فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارے دین کو میں نے مکمل کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام کے اندر 1437 سال گزرنے کے باوجود کسی بھی قسم کی کوئی ترمیم اور تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے۔ آج سے 1437 سال پہلے بھی مسلمان 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا، آج کا مسلمان بھی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے۔ آج سے 1437 سال پہلے کا مسلمان رمضان المبارک میں 29 یا 30 روزے رکھتا تھا، آج کا مسلمان بھی رمضان المبارک میں ہی 29 یا 30 روزے رکھتا ہے۔ آج سے 1437 سال پہلے کا مسلمان ذی الحجہ کی 8، 9، 10، 11 اور 12 تاریخ کو ارکان حج بیت اللہ میں ادا کرتا تھا، مکہ معظمہ میں ادا کرتا تھا۔ آج کا مسلمان بھی 8، 9، 10 اور 11، 12 تاریخ ذی الحجہ کو مکہ معظمہ میں حج ادا کرتا ہے۔ آج سے 1437 سال پہلے کا مسلمان جب قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا تو الحمد سے شروع کرتا تھا اور والناس پہ ختم کرتا تھا۔ آج کا مسلمان بھی جب قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو الحمد سے شروع کرتا ہے اور والناس پہ ختم کرتا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے کا مسلمان فجر کی نماز 2 رکعت فرض پڑھتا تھا، آج کا مسلمان بھی فجر میں 2 رکعت ہی فرض پڑھتا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے کا مسلمان زکوٰۃ دیتا تھا، 2.5% زکوٰۃ دیتا تھا اپنے مال میں، آج کا مسلمان بھی زکوٰۃ دیتا ہے تو 2.5% زکوٰۃ دیتا ہے۔ اس ساری تفصیل بتانے کا مطلب اور خلاصہ یہ ہے کہ دین اسلام جیسا 1400 سال پہلے تھا ویسا ہی دین اسلام 1400 سال گزرنے کے بعد آج ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے مسلمان کعبے کی طرف نماز پر منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، آج بھی مسلمان کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ کوئی دین اسلام کے اندر تبدیلی نہیں آئی۔ کیوں نہیں آئی؟ اللہ رب العزت نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارے لیے میں نے اپنا دین مکمل کر دیا، تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ یعنی مکمل کا مطلب یہ ہے اب اس میں کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوگا، اب اس میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، یہ دین مکمل کر دیا۔ اس کی تفصیلات حضور علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے کے اندر حضور علیہ السلام نے 1 لاکھ سے زائد جمع صحابہ اکرام کے اجتماع سے خطاب فرماتے ہوئے امت کو بہت ساری نصیحتیں فرمائیں اور بہت ساری ہدایات جاری فرمائیں۔ وہ ہدایات اور وہ نصیحتیں آج بھی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے مشعل راہ بنی ہوئی ہیں اور ہدایت کا ذریعہ بنی ہوئی ہیں اور کامیابی اور کامرانی کا راستہ بنی ہوئی ہیں۔ وہ حضور علیہ السلام کی ہدایات۔ حضور علیہ السلام نے اس خطبے کے اندر اللہ رب العزت کی حمد اور تعریف کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ اے لوگوں، ہو سکتا ہے کہ آج کے بعد پھر یہاں پر میں آپ لوگوں کے ساتھ حج نہ کر سکوں، یعنی
یہ میری زندگی کا آخری حج ہے۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت ساری تفصیلی باتیں بیان فرمائیں۔ میرے قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، مسلمان آج اس دنیا کے اندر جس قدر رسوائی اور ذلت کا اور پستی کا سامنا کر رہا ہے، اور مسلمان جن حالات سے اور جن واقعات سے مسلمان امت کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اگر مسلمان امت کے ان حالات کا جائزہ لیا جائے تو مسلمان اس وقت انتہائی قسم پرسی کے عالم میں ہے۔ پوری دنیا کے اندر مسلمان باوجود اس کے کہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں، باوجود اس کے کہ مسلمانوں کی افرادی قوت، مالی پوزیشن، جنگ اور جدل کے لیے ہتھیار، ہر چیز میں مسلمان خود کفیل ہونے کے باوجود، کسی چیز کے اندر مسلمانوں کو برتری ہونے کے باوجود، عزت اور سربلندی سے آج کا مسلمان بالکل محروم ہے۔ پوری دنیا کے اندر ہر ایک کو حق حاصل ہیں، ہر ایک کے حقوق متعین کیے گئے ہیں، لیکن مسلمان کا آج پوری دنیا میں عالم کفر کی نظر میں کوئی حق متعین نہیں کیا گیا، اور مسلمان کا کوئی حق نہیں سمجھا جاتا۔ جب عالمی طاقتیں اور جب عالم کفر چاہتا ہے مسلمانوں کے جس خطے پر قبضہ کرنا چاہے وہ کر کے بیٹھ جاتا ہے، مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو توڑنا چاہیں وہ توڑ دیتے ہیں، مسلمانوں کے پیغمبر آخر الزماں علیہ الصلاۃ والسلام کی توہین کرنا چاہیں وہ کر دیتے ہیں، مسلمانوں کی آخری کتاب کلام اللہ قرآن پاک کی توہین کرنا چاہیں تو وہ کر دیتے ہیں، مسلمان بچیوں کی عزتیں پائمال کرنا چاہیں تو وہ کر دیتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، آج مسلمان مالی اعتبار سے، افرادی اعتبار سے، ہتھیاروں کے اعتبار سے، فوجی طاقت کے اعتبار سے بہت زیادہ ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم لوگوں کو ختم کرنے کے لیے اور تمہیں مارنے کے لیے تمام کافر طاقتیں جمع ہو جائیں گی، اور وہ ایک دوسرے کو اس طرح تم پر بلائیں گے جیسے بھوکا دسترخوان پر پڑے ہوئے کھانے پر دوسرے بھوکے کو بلاتا ہے کہ آ جاؤ بھائی، کھانا پڑا ہوا ہے، آ کر کھا لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر کافر ایک دوسرے کو اس طرح بلائیں گے کہ آؤ یہ مسلمان ہے، اس کو مارو۔ صحابہ اکرام حیران ہوئے، صحابہ اکرام پریشان ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہماری تعداد گھٹ جائے گی، ہماری افرادی قوت کم ہو جائے گی، آج سے بھی زیادہ کم ہو جائیں گے ہم؟ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ اکرام تو دیکھ رہے تھے کہ ہم 313 تھے، احد کے میدان ہم 313 تھے، بدر کے میدان میں سامنے والی طاقت 3 گنا تھی، ہتھیار ہمارے پاس نہیں تھے، پہننے کے لیے جوتے پیروں میں نہیں تھے، تن ڈھانپنے کے لیے صحیح لباس موجود نہیں تھا، سواری کے لیے اونٹ اور گھوڑے نہیں تھے، 313 افرادی قوت تھی، نہتھے تھے، پیروں سے ننگے تھے، پیادل تھے۔ اس کے مقابلے میں جو کفار کا لشکر آیا تھا اس میں 1000 سپاہی تھے، اور سب کے سب مسلح تھے، سب کے سب سوار تھے، ان کے پاس گھوڑے اور اونٹ سواری کے لیے تھے۔ لیکن جب یہ جنگ شروع ہونے جا رہی تھی تو دیکھنے والوں نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا کہ یہ مٹھی بھر مسلمان 1000 کے لشکر کے ساتھ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ تو ابھی ایک جھٹکے میں ختم ہو جائیں گے اور فنا ہو جائیں گے۔ لیکن پھر آسمان دنیا نے دیکھا
اور مورخین نے اپنی تاریخ کی کتابوں کے اندر لکھا کہ جب ایمان کی طاقت کے بل بوتے پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طاقت کے بل بوتے پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے سے 3 گنا بڑی طاقت کے ساتھ ٹکر لی تو انہیں شکست دی، اور شکست بھی عبرت ناک اور ذلت آمیز شکست دی، اور وہاں پر انہیں کامیابی نصیب ہوئی۔ جب 700 صحابہ اکرام بدر احد کے میدان میں آئے تو سامنے کے ہزاروں کا لشکر مشرکین مکہ کا عبرت ناک شکست کا شکار ہوا۔ اسلام کی تاریخ، صحابہ اکرام کی تاریخ بھری پڑی ہے، تو صحابہ اکرام نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے حیرت کے ساتھ پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ جو فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں پر ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ کافر انہیں مارنے کے لیے دوسرے کافروں کو بلائیں گے کہ آؤ ذرا ان مسلمانوں کو مارو، تو کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہو جائے گی، ہماری افرادی قوت کم ہو جائے گی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تمہاری افرادی قوت کم نہیں ہوگی، تمہاری افرادی قوت کم نہیں ہوگی، بلکہ ہوگا یہ کہ تمہیں ایک بیماری لگ جائے گی، تمہیں ایک بیماری لگ جائے گی۔ یا رسول اللہ، کیا بیماری ہوگی؟ فرمایا کہ وہن کی بیماری ہو جائے گی۔ یا رسول اللہ، مل وہن، یہ وہن کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں گھر کر جائے گی اور موت کی نفرت تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائے گی۔ تم مسلمان ہوگے لیکن دنیا سے محبت کر رہے ہوگے، تم مسلمان ہوگے لیکن موت سے بھاگ رہے ہوگے، ورنہ مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کبھی موت سے بھاگے، اور مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کبھی دنیا سے محبت کرے۔ اس لیے کہ ایک ایمان والے کی محبت کا مرکز تو اللہ اور اللہ کے رسول کی مقدس ذات اور ہستیاں ہوا کرتی ہیں، لیکن جب مسلمان اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ مضبوط محبت کا رشتہ قائم کیے ہوئے تھا، تب مسلمان اس دنیا میں عزت کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ جب اس مسلمان کا تعلق اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ گہرا تھا، تب اس مسلمان نے دنیا پر حکومت کی تھی۔ جب اس مسلمان کا تعلق اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ گہرا تھا تو مسلمانوں کے فاتحین کی داستانیں بھری پڑی ہیں، لیکن جب اس مسلمان کا تعلق اللہ اور اللہ کے رسول سے ٹوٹا اور دنیا کے ساتھ بنا اور دنیا کی محبت آ گئی، تو پھر ذلت کے دروازے اس امت پر کھل گئے، پھر پستی کے دروازے اس امت پر کھل گئے۔ میں اسے دنیا کی محبت نہ کہوں تو کیا کہوں؟ میں بہت چھوٹی باتیں کرتا ہوں، چھوٹا آدمی ہوں، اس لیے تاکہ چھوٹی بات میرا عام مسلمان بھائی سمجھ سکے، میں بہت بھاری بھرکم باتیں نہیں کیا کرتا ہوں اور بہت نچلے طبقے کی باتیں کیا کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں وہن کی بیماری لگ جائے گی۔ وہن کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ آئیے آج ہماری دنیا سے محبت کا عالم دیکھیے۔ آج سب سے پہلے ہم آتے ہیں اپنی مارکیٹوں کا جائزہ لیتے ہیں، رمضان المبارک ہو یا رمضان کی عید ہو یا ذی الحجہ کی عید ہو، ہم کس طریقے کے ساتھ مجبوروں کی جیبوں سے پیسے کو ناجائز طریقے کے ساتھ جمع کر رہے ہوتے ہیں، لوٹ کھسوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ڈاکو صرف وہ نہیں ہوتا جو گن لے کر رات کی تاریکی میں روڈ پہ کھڑا ہو جائے اور آنے جانے والی گاڑیوں کو لوٹے۔ ڈاکو وہ بھی ڈاکو ہے جو ٹھیلا لگا کر 10 روپے کلو پیاز والی قربانی کی آڑ میں 50 روپے کلو پیاز بیچے۔ ڈاکو یہ بھی ہے۔ ڈاکو وہ نہیں ہے جو لوگوں کو گن پوائنٹ پر لوٹے۔ ڈاکو وہ افسر بھی ہے جو روڈ کے پیسے اپنے پیٹ میں ڈال دے۔ ڈاکو صرف وہ نہیں ہے جو ڈاکو گن پوائنٹ پر لوگوں کو لوٹ رہا ہے۔ ڈاکو وہ بھی ہے جو لوگوں سے منتھلی لے کر بجلی کے کنڈے لگوا دے۔ ڈاکو صرف وہ ڈاکو نہیں ہے
جو جبری طور پر بھتہ وصول کرے وہ بھی دودھ بیچنے والا ڈاکو ہے، جو 1 کلو دودھ کے اندر 1 کلو پانی ڈال کر 1 کلو کا حرام پیسہ کما رہا ہے۔ بات تو حرام کی ہے، بات تو ناجائز کمانے کی ہے۔ اس نے گن اٹھا کر ناجائز کمایا، تو نے دودھ میں پانی ملا کر ناجائز کمایا۔ اس نے بندوق اٹھا کر ناجائز کمایا، تو نے مرچوں میں اینٹیں پیس کر ناجائز کمایا۔ اس نے گن اٹھا کر ناجائز کمایا، تو نے لکڑی کا برادہ پتی میں ملا کر ناجائز کمایا۔ اس نے گن اٹھا کر ناجائز کمایا، تو پورا روڈ سڑک گیا۔ اس نے گن اٹھا کر ناجائز کمایا۔ میں اپنے اسکول کا ہیڈ ماسٹر ہوں، میں نے اسکول کے فرنیچر کا بل بنایا اور اوپر بھیج دیا، ایک بھی میز اسکول میں نہیں بنی، لیکن ہیڈ ماسٹر صاحب کے پیٹ میں پورا فرنیچر چلا گیا۔ یہ بھی ڈاکہ ہے، یہ بھی کرپشن ہے۔ یہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ دنیا کی محبت میں کرتے ہیں کہ پیسہ آئے، مال آئے، دولت آئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حب الدنیا، دنیا کی محبت، اور جب دنیا کی محبت آ جائے گی تو کوئی مرنے کو پسند کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ جب میرا رہنے کا بہترین کمرہ یہاں ہو، جب میرے من پسند کھانے مجھے یہاں مل رہے ہوں، جب مجھے ہر چیز آسائش کی یہاں پر میسر ہو، نوکر چاکر ہوں، بیوی بچے ہوں، بہترین ملازمت ہو، ٹھاٹ باٹ ہو، تو کون پاگل کہے گا کہ میں یہ ٹھاٹ باٹ چھوڑ کر قبر کے اندھیری کوٹھڑی میں جاؤں؟ قبر کی اندھیری کوٹھڑی میں تو وہ جانے کے لیے تیار ہوگا جس کی زندگی نمازوں سے روشن ہوگی، جس کی پیشانی نمازوں سے روشن ہوگی، جس کے گھٹنے اور ہاتھ نمازیں کے سجدے کرنے کی ادائیگی کی وجہ سے روشن ہوں گے۔ مرنے کو تو وہ تیار ہوگا جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ دی ہوئی ہوگی، مرنے کے لیے تو وہ تیار ہوگا جس نے حج کیا ہوا ہوگا، مرنے کے لیے تو وہ تیار ہوگا جس نے جھوٹ نہیں بولا ہوگا، مرنے کے لیے تو وہ تیار ہوگا جس نے سود نہیں کھایا ہوگا، مرنے کے لیے تو وہ تیار ہوگا جس نے اپنے مسلمان کی غیبت نہ کی ہوگی، جس نے اپنے مسلمان پر تہمت نہ لگائی ہوگی، جس نے مسلمان کو گالی نہیں دی ہوگی، جس نے نیک اعمال کیے ہوئے ہوں گے، اور جسے یقین ہوگا کہ یہ 6 فٹ کا گڑھا میرے لیے 6 فٹ کا گڑھا نہیں ہوگا۔ دفن ہونے کے بعد میرے نبی کے فرمان کے مطابق کہ مومن جب قبر میں دفن ہوتا ہے تو اس کی قبر کو تا حد نگاہ کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ جسے یقین ہوگا کہ میری قبر ایسی ہوگی، مرنے کے لیے بھی وہی تیار ہوگا۔ ہم میں سے کس کو یقین ہے کہ ہماری قبر ایسی ہوگی؟ ہم نے تو آخرت کے لیے جھوٹ کو جمع کیا، آخرت کے لیے سود کو جمع کیا، آخرت کے لیے غیبت کو جمع کیا، آخرت کے لیے تہمت کو جمع کیا، آخرت کے لیے گالی کو جمع کیا، آخرت کے لیے بے نمازی ہونے کو جمع کیا، آخرت کے لیے روزہ چھوڑنے کو جمع کیا، آخرت کے لیے زکوٰۃ نہ دینے کو جمع کیا، آخرت کے لیے داڑھی موڑنے کو جمع کیا۔ ہم جب اپنی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں تو کوئی بھی ایسا عمل نظر نہیں آ رہا جو ہمارے لیے روشنی تو دور کی بات ہے ایک معمولی سا چراغ بھی بن کر قبر میں جلے۔ میرے آقا نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت یہ تمہاری ذلت کا سبب ہوگی۔ آج آپ دنیا میں 170 کروڑ ہو، 170 کروڑ، 1.25 ارب مسلمان ہو دنیا کے اندر، 7.5 ارب میں سے 1.25 ارب مسلمان ہو، اور اتنی بڑی تعداد کسی مذہب کے پیروکاروں کی نہیں ہے جتنی بڑی تعداد تم لوگوں کی ہے، محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں کی ہے۔ لیکن حالت کیا ہے؟ جب ادھر ادھر نظر کرتے ہیں تو حالت کیا ہے؟ حالت یہ ہے کہ
60 سال سے اوپر عرصہ گزرنے کے باوجود فلسطین کو آزاد ہم نہیں کروا سکے. 60 سال سے اوپر کا عرصہ گزرنے کے باوجود کشمیر کو ہم نہیں آزاد کروا سکے. کشمیر اور فلسطین کے نام پر فنڈ تو ہم نے بہت جمع کر لیے ہوں گے لیکن آزاد ہم آج تک نہیں کروا سکے. شام تمہاری حقیقت کے پول کھول رہا ہے. شام کے جسم کٹے بچے تمہاری پستی کی داستانیں بیان کر رہے ہیں. شام میں لٹنے والی بہنیں، شام میں کٹنے والے بوڑھے، شام میں ذبح ہونے والے جوان تمہاری عبرتناک ذلت کی داستانوں کو بیان کر رہے ہیں. بغداد تمہارا، بغداد عید کے دن صبح صادق کے وقت ایک تمہارے ملک کے اسلامی حکمران کو جس نے کفر کے سامنے اپنی گردن جھکانے سے انکار کر دیا تھا، عید کے دن اسے سولی چڑھا دیا گیا تھا. آیا کچھ یاد؟ ایک وہ نڈر اور بے باک، میں نہیں اس کو فرشتہ کہتا. بہت سارے دنیا میں رہنے والے گناہگار ہوتے ہیں لیکن میں اس کی خوبی اس کو جانتا ہوں کہ اس نے امریکہ کے آگے سر جھکانے سے، یہود و نصارہ کے آگے سر جھکانے سے انکار کر دیا تھا. اس کی سزا اس نے کیا دی؟ اسے عید کے دن، جس دن آپ اور ہم نئے کپڑے پہن کر عیدگاہوں کی طرف جا رہے تھے، تب وہ اسے سولی پر لٹکایا جا رہا تھا. میری مراد عراق کا سربراہ صدام حسین ہے. تب 57 اسلامی ممالک میں سے کسی نے یہ تک بولنے کی سکت نہیں تھی کہ چلو صدام کو تم سولی دے دینا، لیکن آج مسلمانوں کی خوشی کا دن ہے، آج اس کو سولی نہ دو، آج کا دن گزرنے دو. کس طرح رکھ کر تمہارے اوپر دشمن وار کر رہا ہے کہ تمہاری خوشی والے دن تمہارے ہی ایک مرد کلندر دلیر کو سولی چڑھا کر بتا رہا ہے کفر کہ جو ہمارے ساتھ ٹکرائے گا تمہاری خوشی کے دن اسے ذلت کے ساتھ سولی لٹکا دیا جائے گا. تم کچھ نہیں کر سکے. پھر وہ قذافی جس نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، اس کو کس طریقے سے ڈھونڈ کر اپنے مسلمانوں کے ہاتھوں سے مروایا گیا. آج عراق کا عوام صدام حسین کو رو رہا ہے. آج لیبیا کا عوام قذافی کو رو رہا ہے. جا کر عراق اور لیبیا کی حالت کو دیکھو. کون سے خطے کی بات کروں، کون سی بات کروں؟ کشمیر میں لٹنے والی میری بہن کی ذلت آمیز داستان کو بیان کروں، یا غزہ کے گرتے ہوئے عمارتوں میں دبنے والے بچوں کی چیخوں کو بیان کروں، یا برما میں سلاخوں میں پروئے ہوئے ایک مہینے کے بچوں کو انگاروں پر سکتے ہوئے ان کی کہانی کو بیان کروں؟ کہاں سے تمہاری مظلومیت کو بیان کروں؟ کہاں سے تمہاری ذلت کو بیان کروں؟ کون سی داستانیں بیان کروں؟ یا 6 دسمبر 1992 میں تمہاری تاریخی مسجد بابری مسجد کے گرتے ہوئے گنبدوں کی سسکیوں کو بیان کروں؟ یا بیت المقدس کا یا قبلہ اول کے گنبد خضرا کی آہ و بکا کو بیان کروں؟ کہاں سے تمہاری داستان کو کھولوں؟ اس امت کا تو جسم کا ایک انگ زخموں سے چور ہوا پڑا ہے. اور دیکھیے ذرا ہم کتنے بے حس ہیں کہ وہ امت مسلمہ زخموں سے چور ہے، لیکن ٹنڈو آدم کے مسلمان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. مجھے تو سروکار یہ ہے کہ میں کپڑے نئے پہن لوں. کشمیر کی بہن لٹتی ہے تو وہ وہاں کی ہے. مجھے سروکار یہ ہے کہ میری عید کی خوشی میں آنچ نہیں آنی چاہیے.
فلسطین کی بہن ہے تو وہ اس کا مقدر ہے۔ میں اس کتنا خود غرض ہو گیا ہوں کہ میری عید کی قربانی ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ برما کا بچہ اگر آگ میں سینکا جا رہا ہے تو وہ اس کا نصیب ہے۔ ہائے اس امت کے لیے میرے آقا نے فرمایا تھا، رحمت للعالمین نے فرمایا تھا، فخر موجودات نے فرمایا تھا، وجہ تخلیق کائنات نے فرمایا تھا کہ یہ امت ایک جسم کی مانند ہے، یہ امت ایک جسم کی مانند ہے۔ ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، ان اشتکا راسہ اشتکا کلہ۔ اگر آنکھ میں درد ہو تو پورا جسم دکھے گا، اور اگر سر میں درد ہو تو پورا جسم دکھے گا۔ لیکن آج یہ امت فالج زدہ ہو چکی ہے۔ جس انسان کے جسم کے حصے پر فالج گرے تو فالج والے حصے کو آپ کاٹ بھی دو، درد محسوس ہوگا؟ ہوگا درد؟ نہیں ہوتا۔ فالج ہو گیا، ناکارہ ہو گیا، بے جان ہو گیا۔ آج پوری امت کا وجود بے جان ہے۔ آپ یقیناً یہ سوچ رہے ہوں گے کہ مولوی صاحب خوشی کے دن بات تو خوشی کی کرو۔ ارے خوشی کا دن آپ نے سوچا ہے، میرا دل خوشی کا دن قبول نہیں کرتا۔ کہاں سے خوشی لاؤں؟ کہاں سے خوشی لاؤں جب میری بہنوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہوں؟ میری بہن صرف وہ بہن نہیں جسے میری ماں نے جنم دیا ہے، میری وہ ہر بچی بہن ہے جسے کلمہ پڑھنے والی ہر ماں نے جنا ہے۔ میرا بھائی صرف وہ بھائی نہیں جسے میری ماں نے جنم دیا ہے، میرا ہر مسلمان وہ بھائی ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہوں، میرے بھائیوں کی گردنیں کاٹی جا رہی ہوں، میرے بچوں کو سلاخوں میں پرو کر سینکا جا رہا ہو، میرے مسلمان گھرانوں کے مکانات ان کی قبریں بنا دی گئی ہو، میری عبادت کرنے والی جگہوں کے میناروں کو توڑ دیا گیا ہو، پھر مجھے کہاں زید دیتا ہے کہ میں عید کی خوشیاں مناؤں؟ مجھے کہاں سے زید دیتا ہے؟ ارے میں تو اس درد رکھنے والے نبی کا امتی ہوں، میں اس درد رکھنے والے نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہوں کہ جب چور کا ہاتھ کٹ رہا تھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ ٹپک رہے تھے۔ میں اس نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، میں اس نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، پھر میں کیسے خوشی مناؤں اس ذلت اور پستی کی تاریخ کو، داستان کو دیکھنے کے بعد؟ میرے عزیز دوستوں اور محترم بزرگوں، میرے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اے امت مسلم، اے مسلمانوں، تم آپس میں بھائی ہو، تم پر ایک دوسرے کا خون حرام ہے، تم پر ایک دوسرے کا مال حرام ہے۔ یہ میرے نبی کی زندگی کے آخری حد کے خطبے کے ارشادات ہیں۔ کہاں ہیں وہ ارشادات؟ آج ہم نے ایک دوسرے کے مال کو لوٹنا اپنی زندگی کا دستور بنا دیا ہے، آج ایک دوسرے کو قتل کرنا ہم نے زندگی کا دستور بنا دیا ہے۔ تم اس رحمت للعالمین کے کلمہ پڑھنے والے ہو جو اپنے چچا کے سرانے بیٹھا روتے ہوئے کہہ رہا ہے، چچا جان میرے کان میں کلمہ پڑھ دو، میرے کان میں کلمہ پڑھ دو، میں قیامت کے دن اللہ کے حضور گواہی دے دوں گا۔ ایک کافر کی منتیں کر رہا ہے، تم اس نبی کے پیروکار ہو، ایک کافر کی منتیں کر رہا ہے مرنے سے پہلے، چچا جان۔ چچا کہتا ہے نہیں، اگر اب میں نے کلمہ پڑھ لیا تو دنیا کہے گی موت کے ڈر سے بھتیجے کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ ادھر چچا کی روح قبض ہوتی ہے، ادھر آنسوؤں کی لڑی نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ ارے تم اس نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہو، تم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو جس نبی نے ابو لہب اور ابو جہل کے دروازے پر ایک دن میں 100 دفعہ
دستک دی، دروازہ بجایا. ابو لہب نے کہا اے محمد بتا میں کون سی بات کہوں کہ پھر تو میرے دروازے پر نہ آئے. یعنی وہ میرے آقا کے دروازے پر آنے سے، دروازہ بجانے سے بیزار ہو چکا تھا، لیکن میرا درد والا نبی اس کا دروازہ بجانے سے بیزار نہیں ہوا تھا. اس نے بیزاری میں کہا کہ میں کیا کروں کہ تو نہ آئے. تو میرے نبی نے منت والے انداز میں کہا چچا جی کہہ دو لا الہ الا اللہ پھر مڑ کے نہیں آؤں گا. کہہ دو لا الہ الا اللہ پھر مڑ کے نہیں آؤں گا. ارے وہ نبی، آج کلمہ اس نبی کا پڑھتے ہو، مسلمانوں کو کافر بناتے ہو، مسلمانوں پہ کفر کے فتوے لگاتے ہو. میں کیسے خوشی مناؤں، اس نبی کا امتی کہلاؤں جو نبی کلمہ ہاتھ میں لیے ایک ایک کافر کی منت کر رہا ہے کہ یہ ایمان کی دولت لے لے، کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جا. آج ہم اس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور کفر ہاتھ میں لیے پھر رہے ہیں کہ تو بھی کافر، تو بھی کافر، تو بھی کافر، تو بھی کافر. ارے امت کو کافر بنانے کے لیے آئے ہو. میں تمہاری گلا نہیں کر رہا، میں تمہارا شکوہ نہیں کر رہا. شکوہ تو میں اپنی برادری کا کر رہا ہوں، مولوی برادری کا کر رہا ہوں، علماء برادری کا کر رہا ہوں. رسول بھی، منبر بھی رسول کا، محراب بھی رسول کی، وارث بھی رسول کا، لیکن کام رسول والا نہیں. گن ہاتھ میں لی ہوئی ہے کفر کی. کافر 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 کافر، بریلوی بھی کافر، دیوبندی بھی کافر، اہل حدیث بھی کافر، شیعہ بھی کافر، وہابی بھی کافر، نجدی بھی کافر، شافعی بھی کافر، حنفی بھی کافر. ارے ساروں کو کافر. کس نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہو؟ کیوں پڑھا ہے تم نے نبی کا کلمہ؟ کیوں کہلاتے ہو مسلمان؟ کیوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے؟ تو اس سے تو بہتر کافر ہونا ہے کہ کم از کم کافر ہی تو رہتا ہے. کلمہ پڑھ کر مسلمان کو تو کافر نہیں کرتا. صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط ہے؟ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ ہو بھی جاؤ گے تو میری روٹی بند نہیں ہوگی. روٹی بند کرنے والا اللہ ہے، تم نہیں. بات صحیح کروں گا، بات کھری کروں گا. سچی بات ہمیشہ کڑوی ہوا کرتی ہے، کسی کو پسند آتی ہے کسی کو نہیں. جتنا جس کو گہری بیماری ہوگی اتنی دوا کڑوی لگے گی اسے. میرا نبی کہے تم بھائی ہو، آج کا مولوی کہے تو کافر ہے. میرا نبی کافر کو کلمہ پڑھانے کی فکر کرے کہ مسلمان ہو جائے، اور آج ہم مسلمان کو کافر کہنے میں فخر محسوس کرتے ہیں. خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو. اس امت کو لڑاؤ نہیں، اس امت کو برباد مت کرو. یہ وہ امت ہے جسے میرے نبی نے اپنے خون سے سینچا ہے. یہ وہ امت ہے، اس امت کی بنیاد میں میرے نبی کا پاک خون طائف کے میدان میں بہا ہے. یہ وہ امت ہے، اس امت کی بنیادوں میں، اس امت کے جوڑنے میں میرے نبی کا پاکیزہ خون احد کے میدان میں گرا ہے. میرے نبی کے پاکیزہ دندان مبارک احد کے میدان میں شہید ہوئے ہیں. یہ وہ امت ہے، اس امت کے لیے میرا نبی عرفات کے میدان میں 5.5 گھنٹے یوں ہاتھ اوپر کیے ہیں. حدیث میں آتا ہے، صحابہ نے روایت کیا ہے، 5.5 گھنٹے معمولی نہیں ہوتے. مئی کے مہینے میں حجۃ الوداع کیا میرے نبی نے، مئی کے مہینے میں، گرمی میں. آج کا عرفات نہیں کہ وہاں پانی کا اسپرے چل رہا ہے، وہاں نیم کے درخت لگے ہوئے ہیں، وہاں خیمے ہیں. نہیں، 1400 سال پہلے کا عرفات تھا جب کوئی خیمے نہیں تھے، جب کوئی درخت نہیں تھا، صرف پہاڑوں کی تپش ٹکرا کر واپس آ رہی تھی. تب حضور علیہ الصلوۃ والسلام
اپنی قصوہ اونٹنی پر بیٹھے اور پھر خطبہ ارشاد فرمایا، پھر نماز 2 رکعت ظہر 2 رکعت عصر پڑھائی، پھر اونٹنی پر بیٹھ کر یوں ہاتھ کیے. ہم دعا مانگتے ہیں یوں، ہمیں ہمارے بازوؤں کو سپورٹ ملتی ہے ہمارے سینے کی، ہم یوں بھی تھک جاتے ہیں. اپنے دل پر ہاتھ رکھو، یوں ہاتھ کر کے اپنی اولاد کے لیے تم نے کتنی دیر دعا مانگی ہے؟ میں اپنے دل سے پوچھوں، یوں ہاتھ کر کے میں نے اپنی اولاد کے لیے کتنے، اولاد کو گولی مارو، اپنی ذات کے لیے کتنی دیر ہاتھ اٹھائے ہیں؟ 1400 سال پہلے عرفات میں تپتا سورج آگ برسا رہا ہے، زوال کے بعد یوں ہاتھ اٹھائے ہیں. صحابہ فرماتے حضور کے بغلوں کی سفیدی ہمیں نظر آ رہی تھی، حضور کے بغلوں کی سفیدی ہمیں نظر آ رہی تھی، یوں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. کتنے؟ 1 گھنٹہ نہیں، تم کچھ بھی نہیں بولو، کچھ بھی نہیں بولو، صرف 15 منٹ یوں ہاتھ اوپر کرو، پھر تم سے طبیعت پوچھتا ہوں میں، پھر تم سے پوچھتا ہوں کہ کیا حال ہے بازوؤں کا. وہ 5.5 گھنٹے یوں کھڑے مانگ رہے. کیا مانگ رہے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اپنی فاطمہ کے لیے جنت مانگ رہے ہیں، آپ سوچ رہے ہوں گے اپنے علی کے لیے جنت مانگ رہے ہیں، آپ سوچ رہے ہوں گے اپنے ابو بکر کے لیے جنت مانگ رہے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں ان میں سے کسی کے لیے کچھ نہیں مانگا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول کو تو اللہ نے پہلے بتا دیا کہ میرے محبوب تیری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے. کہو سبحان اللہ، بلند آواز سے بولو. تیری بیٹی تیرے امت کی بچیوں کی سردار ہے، سیدہ النساء اہل الجنہ. اور تیرا چچا حمزہ شہیدوں کا سردار ہے، اور تیرا ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ زبیر 10 تیرے صحابی تو اس دنیا میں جنت کا سرٹیفکیٹ دے چکا انہیں میں. اور تیرے صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان سے میں راضی اور وہ اللہ سے راضی. جن سے اللہ راضی ہو جائے وہ کامیاب یا ناکام؟ جن سے جو اللہ سے راضی ہو جائیں وہ ناکام ہو سکتے ہیں؟ تو پھر 5.5 گھنٹے کس کے لیے منتیں ہو رہی ہے؟ 5.5 گھنٹے کس کے لیے منتیں ہو رہی ہیں؟ یہ تپتی دھوپ میں دھوپ کو برداشت کر کے کس کے لیے رویا جا رہا ہے؟ یہ کس کے لیے بلک بلک کر مانگا جا رہا ہے؟ یہ کس کے لیے سسکیاں ہیں؟ یہ کس کے لیے آنسوؤں کی لڑیاں ہیں؟ یہ تمہارے لیے ہیں. کس کے لیے؟ ہمارے لیے ہیں، ہمارے لیے ہیں. گناہگاروں ہمارے لیے ہیں، ہمارے لیے مانگا. کہا اللہ میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو بخش دے، میری امت کو جنت دے، میری امت کو جہنم سے نکال، میری امت کو انعام دے، میری امت سے تو راضی ہو. میری امت، میری امت، میری امت زبان پر ہے. اور آج بہت 5.5 گھنٹے کی دعا کا بدلہ ہم اسے یہ دے رہے ہیں کہ ہم میں سے کچھ بریلوی بن گئے، کچھ دیوبندی بن گئے، کچھ اہل حدیث بن گئے، کچھ شیعہ بن گئے. قرآن میں ہے دیوبندی؟ بولو بولو ہے؟ بریلوی ہے قرآن میں؟ شیعہ مسلک ہے قرآن میں؟ اہل حدیث ہے قرآن میں؟ هو سماکم المسلمین. اللہ نے تمہارا نام قرآن میں مسلمان رکھا ہے. اللہ نے کیا نام رکھا ہے؟ سب بولو. یہاں جو مسلمان ہے وہ بولے اللہ نے کیا نام رکھا ہے؟ لیکن ہم نے اس نام کو بھلا دیا. جناب والا کس مسلک سے تعلق؟ دیوبندی. جناب والا کس مسلک سے؟ الحمدللہ جی میں اہل سنت بریلوی مسلک سے ہوں. جناب والا جی الحمدللہ میں اہل حدیث ہوں. جناب والا جی میں حبدار علی ہوں، مولا علی کا شیعہ ہوں.
پھٹے منہ تم سب کا۔ قرآن کہے تم مسلمان ہو، میں کہوں دیوبندی ہوں۔ قرآن کہے مسلمان، میں کہوں بریلوی۔ قرآن کہے مسلمان، میں کہوں اہل حدیث۔ قرآن کہے مسلمان، میں کہوں شیعہ۔ اب بتاؤ جھوٹا میں ہوں یا قرآن ہے؟ سچ کون بول رہا ہے؟ بولو۔ نکلو اپنے ان خولوں سے، باہر نکلو ان خولوں سے، توڑ دو یہ دیواریں، گرا دو یہ نفرت کے خلیج، بند کر دو یہ خندقیں، مسلمان بنو۔ قرآن نے جو تمہیں نام دیا ہے اس نام کو زندہ کرو۔ ہم کون ہیں؟ بولو۔ دیکھو اس امت سے مسلمان نکلوانا بھی کتنا مشکل بن گیا ہے۔ ابھی اگر نعرہ لگاؤں نا سر بکف سر بلند تو سب بولیں گے دیوبند دیوبند، ابھی نعرہ لگا دیں گے۔ میں دیوبندیت کا مخالف نہیں، لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کل دین و ایمان دیوبندیت کے اندر ہے اور باقی سارے مسلک کافر ہیں، میں ایسی دیوبندیت سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ میں نہیں مانتا ایسی دیوبندیت کو۔ میں بریلویت کے وجود کو مانتا ہوں، انہیں پورا حق ہے اپنے نظریے پر عمل کرنے کا، لیکن کسی بریلوی کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی دیوبندی کو گالی دے۔ میں پورا حق مانتا ہوں اہل حدیث کا، لیکن کسی اہل حدیث کو حق نہیں ہے کہ یہ اپنے علاوہ باقیوں کو کافر سمجھے۔ پورا حق ہے شیعہ کو، لیکن کسی شیعہ کو یہ حق نہیں ہے کہ ابو بکر عمر عثمان علی اور صحابہ کو گالی دے۔ صحیح ہے یا غلط ہے؟ کسی کو گالی دینے کا حق نہیں ہے، کسی کا مذاق اڑانے کا حق نہیں ہے۔ مسلمانوں کو کافر کہتے ہو، میرا نبی کافروں کو مسلمان بنانے آیا تھا۔ میں دیوبندی ہو کر اس کوشش میں لگا ہوا ہوں کہ کوئی بریلوی دیوبندی ہو جائے۔ یہ فکر ہی نہیں ہے مجھے کہ کوئی عیسائی مسلمان ہو جائے، مجھے یہ فکر ہی نہیں ہے کہ کوئی ہندو مسلمان ہو جائے، مجھے یہ فکر ہی نہیں ہے کہ کوئی سکھ مسلمان ہو جائے۔ میرا پورا زور دیوبندی ہونے کی حیثیت سے کیا ہے کہ بریلوی دیوبندی بن جائے، شیعہ سنی بن جائے، اہل حدیث حنفی بن جائے۔ شیعہ کا پورا زور کیا ہے کہ سنی شیعہ بن جائے۔ اہل حدیث کا پورا زور کیا ہے کہ مقلد جو ہیں وہ اہل حدیث بن جائیں۔ ہر ایک کا اپنی اپنی 1.5 اینٹ کی جو ہے وہ بلڈنگ بنا کر بیٹھے اسے بنا رہے ہیں۔ معاف کیجئے گا، بات اگر آپ کو اچھی نہیں لگی ہے تو نہ لگے، لیکن بات وہ کروں گا جو میرا ضمیر کہے گا۔ اور اگر میری بات سے آپ کو مطمئن نہیں ہو، میرے دروازے 24 گھنٹے کھلے ہیں، آؤ دلائل کے ساتھ مجھے سمجھاؤ، دلائل کے ساتھ سمجھاؤ۔ میرا نعرہ، میرا دعویٰ، میری دعوت یہ ہے کہ اس امت کو کافر مت بناؤ، اس امت کو مسلمان رہنے دو۔ یہ دعوت صحیح ہے یا غلط ہے؟ میری دعوت یہ ہے، اس امت کو توڑو مت، اس امت کو جوڑو۔ یہ دعوت صحیح ہے یا غلط ہے؟ میری دعوت یہ ہے کہ اس امت کو اتحاد کا ہتھیار دو، اس امت میں تفرقے ڈال کر اس امت کی طاقت کو کمزور مت کرو۔ تو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ پھر ایک بات یاد کر لو، آج عہد کر کے اٹھو، اس مولوی کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا جو یہ فتویٰ دے کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اور اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ بولو، کرتے ہو ارادہ؟ ایسے فرقہ پرست مولوی کی بات کو مت مانو۔ میں تو بھائی پڑھتا ہوں، بریلوی آ جائے، اہل حدیث آ جائے، جو آ جائے، میں نے کبھی نہیں دیکھا اوپر مسجد کے محراب پر کہ یہ کس کی مسجد ہے۔ مسجد تمہارے باپ کی مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے یا غلط ہے؟ حضرت عمر فاروق ہیں، بڑے بڑے کتابیں پڑھی ہیں، جب وہ عیسائیوں کے پاس گئے ہیں تو انہوں نے ان کی عبادت گاہ میں اپنی نماز پڑھی ہے۔ زمین اللہ کی ہے، کس کی ہے؟ مسجد بریلوی نہیں ہوتی، مسجد دیوبندی نہیں ہوتی، مسجد اہل حدیث نہیں ہوتی، مسجد شیعہ نہیں ہوتی۔ مسجد کیا ہوتی ہے؟ مسجد ہوتی ہے۔ مسجد کیا ہوتی ہے؟ مسجد ہوتی ہے، اللہ کا گھر ہوتا ہے، اور اللہ کے گھر میں اللہ کے بندے کو اللہ کی عبادت کا پورا حق ہے۔ نفرتیں کھڑی کر دیے، وہاں بھی آ گیا، وہاں بھی آ گیا، مسجد ناپاک ہو گئی، دھو
صرف لے کر دھو، وہاں بھی آ گیا، وہاں بھی آ گیا، نجدی آ گیا، نجدی آ گیا. تف ہے تیری عقل پر، حیف ہے تیرے عقل پر. ارے میرا نبی، کافر بھی نبی کے پاس مسجد نبی میں آتے تھے، کافر بھی آتے تھے. دین کو شدت پیدا کر کے دین کو کافروں کے لیے قابل نفرت نہ بناؤ. ایک شخص آیا مسجد نبی میں، آ کر اس نے اپنی دھوتی اوپر کی اور پیشاب کرنے لگ گیا. کیا کرنے لگ گیا؟ پیشاب. ابھی یہاں پر اگر کوئی آ جائے پیشاب کرے تو ہم کیا کریں گے؟ ڈنڈے اٹھا لیں گے. اٹھائیں گے نہیں اٹھائیں گے؟ ڈس ڈس خبیث کمینے بے شرم بے حیا، یہ وہ ڈس ڈس مارنا شروع کر دیں. صحابہ کرام اٹھے اس کو لپک کر مارنے کے لیے. حضور علیہ السلام نے فرمایا رک جاؤ. کیا فرمایا؟ رک جاؤ. صحابہ کرام رک گئے. فرمایا تم دیکھتے نہیں ہو وہ پیشاب کر رہا ہے، اس کو اس سے فارغ ہونے دو. اس کو کیا ہونے دو؟ فارغ ہونے دو. وہ پیشاب کر کے فارغ ہوا. حضور علیہ السلام نے اسے بلایا ادھر آؤ. پھر فرمایا کہ یہ اللہ کا گھر ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے. یہاں پر پیشاب پخانہ نہیں کرتے، یہ ناپاک ہو جاتا ہے. پھر حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ وہ جتنی مٹی ناپاک ہوئی ہے اس کو نکال کر باہر پھینک. میرے رحمت للعالمین کا یہ ہے. ہاں، اور ہمارے ہاں کیا ہے؟ وہ میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہیں پر کہ جناب ہماری بے جا کی شدت. مسجد میں بیچارہ کوئی پہلی دفعہ آ گیا، مسجد میں موبائل بج گیا، سلام پھیر کر مولوی صاحب نے اسے ڈانٹا. نمازیوں نے بھی شرم نہیں آتی ہے، حیا نہیں آتی ہے تجھے، بے شرم انسان. وہ بیچارہ بھاگا موبائل لے کر باہر. اس نے کہا یار یہ تو مصیبت ہو گئی ہے، آئندہ میں مسجد میں نہیں جاؤں گا. وہ میخانے خانے چلا گیا، شراب خانے میں چلا گیا، شراب پی رہا ہے. اس سے گلاس چھوٹ کر گر گیا تو مینیجر شراب خانے کا آیا، کہنے لگا سر معافی چاہتا ہوں. اور بیرے سے کہا کہ دوسرا سر کو لا کر دو گلاس. اس نے کہا یار شراب خانے میں اتنی عزت اور مسجد میں اتنی ذلت، میں مسجد جاتا ہی نہیں ہوں. ارے مسجدوں کو عزت کا مقام بناؤ، نمازیوں کو پیار دو، نمازیوں سے محبت کرو، کلمہ پڑھنے والوں سے محبت کرو. بریلوی ہے کافر نہیں ہے، اہل حدیث ہے کافر نہیں ہے. سینے سے لگاؤ، کدورتیں مٹاؤ، نبی کے غلام بنو. میرے نبی نے فرمایا کہ تم مسلمان بھائی ہو. کیا ہو تم مسلمان؟ کیا ہو تم مسلمان؟ یہ صرف یہاں کہہ رہے ہو یا باہر نکل کر بھی بھائی رہو گے؟ بھائی رہو گے. بریلوی دیوبندی کی تفریق ہم نہیں کریں گے. ٹھیک ہے میں مانتا ہوں تو دیوبندی رہ، میں دیوبندی رہوں، لیکن وہ میری سوچ نظریہ فکر ہے، اس پہ قائم رہوں. لیکن میری پہچان دیوبندی نہیں ہونی چاہیے، میری پہچان مسلمان ہونی چاہیے. تو بریلوی رہے، تو انگوٹھے چوم، تو یا رسول اللہ کے، تو اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھے، تیرا جو چیز تو 12 ربیع الاول بنا، ٹھیک ہے. لیکن ربیع الاول کا جلوس نہ نکالنے والے کو گالی نہ دے. تو اہل حدیث رہے، تو ٹانگیں چوڑی کر کے نماز پڑھ، ہاتھ ادھر باندھ کر نماز پڑھ، تو آمین زور سے کہہ، لیکن آہستہ کہنے والے کو برا مت کہہ. جو ٹانگیں ملا کر پڑھ رہا ہے اسے برا مت کہہ. تو حب علی کا نعرہ لگا، تو امام حسین کے غم میں خنجر لگا، میں کھڑا ہوں کوئی نہیں روکے گا تجھے. لیکن امام علی کے آڑ میں ابو بکر کو گالی نہ دے. صحیح ہے یا غلط ہے؟ امام حسین کے آڑ میں عمر کو گالی نہ دے، عثمان کو گالی نہ دے، عائشہ کو گالی نہ دے، حفصہ کو گالی نہ دے، نبی کے گھر والوں کو گالی نہ دے. بیوی کی گالی کوئی برداشت نہیں کرتا. اس لیے لڑائی تب ہوگی جب بریلوی دیوبندی کو گالی دے گا، دیوبندی بریلوی کو گالی دے گا، اہل حدیث حنفی کو گالی دے گا، شیعہ سنی کو گالی دے گا. یہ گالی کا رواج نکالو، یہ نفرت کا رواج نکالو، محبتیں بڑھاؤ. آؤ آج ہم عہد کریں کہ ہم مسلکوں کی قربانی دیں گے. دو گے؟ ہم مذہب کی قربانی نہیں دیں گے. یا مذہب بھی قربان ہے؟ ہم مذہب پر ہر چیز قربان کر دیں گے. مسلک قربان کرنا پڑا تو کریں گے،
فرقہ قربان کرنا پڑا تو کریں گے، لسانیت قربان کرنا پڑی تو کریں گے، لیکن ایمان کبھی بھی قربان نہیں کریں گے۔ نبی کی ذات کا، عزت اور ناموس کا کبھی بھی سودا نہیں کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ کھڑے ہو جائیں، صفحے درست کر لیں۔